ویسے تو بھٹی صاحب وطن عزیز کی جتنی معاشی تباہی ہوئی ہے وہ کچھ 3.5 سال میں ہوئی ہے پچھلے جو ہمارا جو کہانی ہے. مگر سوال یہ ہے کہ میں آپ کو 2-3 بڑی اہم باتیں میں آپ کو ایک اہم بات بتاؤں. اس وقت آج میں نے ایک خبر دیکھی ہے کہ جو ہمارے لوکل آئل کے ریزروز ہیں جو مقامی طور پر جس پہ ہم نے کبھی ری انویسٹ نہیں کیا ان میں تقریباً 80% وہ ہم استعمال کر چکے ہیں. جو ہم مقامی گیس بے شمار ہم نے گیس استعمال کی اور وہ پتہ نہیں بلوچستان کو اس کا فائدہ ہوا یا نہیں ہوا, وہ تو لکڑیاں چن کے گزارا کرتے رہے. اس کی 66.6% ہم اس کا استعمال کر چکے ہیں اور ٹوٹلی ریلائنٹ ہیں ہم باہر پہ. اس کے ساتھ ابھی ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پی ٹی آئی کی فگرز ہیں اوپر نیچے ہو سکتی ہیں, مگر ظاہر ہے ہماری ٹیکسٹائل کو بہت بڑی ہٹ آئی ہے, اس میں لاکھوں لوگ بے روزگار ہوئے ہیں اگر میں ایگزیکٹ نہ بھی کہوں. اور اس کے بعد کوئی 60,000 لوگ آٹو انڈسٹری جو ہماری ہے, جو کہ انڈسٹری کوئی نہیں ہے, فراڈ واردات ہوئی بے خوفناک پڑی کہ یہاں ہم نے پرزے منگا کے ان کو اکٹھا کر کے اسے انڈسٹری کا نام دے رکھا تھا. اس کی فروخت میں بھی 39% کمی آ گئی ہے. اچھا اب یہ ہمارے معاملات ہیں. تو ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے بات کر چکے ہیں کہ 16-17 بلین ڈالر سے ہم کوئی 6.9 یا 7 بلین ڈالر پر آ چکے ہیں. بالکل میں کہتا ہوں اسحاق ڈار صاحب ٹھیک کہتے ہیں, اللہ کبھی نہ کرے کہ ہم ڈیفالٹ ہوں یا کسی ایسی پوزیشن میں جائیں یا انٹرنیشنلی ڈکلیئر نہ ہو جائیں. مگر یہ جو ہمارا سماجی شعبہ ہے بھٹی صاحب اس کھ نہیں, مطلب کیا کچھ سوچ ہے آپ کو لگتا ہے کہ اس کو ٹھیک کرنے کے لیے؟ اچھا قاضی صاحب, روز بروز گیس اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ اور بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے کروڑوں لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. فیصل آباد انڈسٹری کوئی 70-60%, کچھ لوگ کہتے ہیں بند ہو گئی. گزارش یہ ہے کہ میڈیسن جو زندگی بچانے کے لیے, زندگی تو اللہ دیتا ہے, چین اور آپ کے بھارت سے آتا تھا. بھارت نے آپ کی ایل سی کھولنے سے انکار کر دیا کہ آپ ڈیفالٹ ہو چکے ہیں. نہیں ہوئے, اللہ کرے اسحاق ڈار صاحب صحیح کہتے ہیں, لیکن ڈیفالٹ ہونے کے قریب نہیں ہے. تو جب سے یہ کہتے ہیں, آپ کہتے ہیں انہوں نے ریاست بچائی, کیا جب سے یہ آئے ہیں پاکستان کے ریزرو بڑھے, پاکستان کے قرضے کم ہوئے, کیا عام آدمی قوت خرید بڑھی, کیا بجلی کی قیمتوں میں کمی ہوئی, کیا پیٹرول کی قیمتوں میں کمی ہوئی, کیا گروسری جو مہینے کی لاتے ہیں کمی ہوئی؟ قاضی صاحب کس اس ملک میں ایک ترقی کی ہے جو ہم ایسے ہی حکومت کی ہمیں بلا وجہ تنقید بھی نہیں کرنی چاہیے. کرپشن اور کمیشن مافیا نے لاتعداد ترقی کی ہے. ان مہینوں میں, ان سالوں میں آسمان کو چھو گیا اور کرپشن 95% لیگل ہو چکی ہے. آپ ڈومیسائل نہیں بنا سکتے, آپ اپنا ایک وابڑا سے میٹر نہیں لگوا سکتے. کرپشن نے بہت ترقی کی ہے. اگر یاد رکھ لیں, عوام یا اشرافیہ دونوں میں سے ایک ترقی کرتا ہے. اشرافیہ کیسا کیمیائی نسخہ ہے, سلمان شہباز صاحب $10,000 میں 4 سال گزارا ہے فیملی کے ساتھ. اس میں غالباً وہ دوسرے ملک میں ایک دفعہ ان کے والد صاحب سعودی عرب گئے تھے, ادھر کی عدالتوں کے مطابق اشتہاری تھے, بادشاہ اور ترکی کے حکمرانوں کے ساتھ بیٹھے تھے. 10,000 یہاں تو ہمیں بھی وہ $10,000 دے دے جو 10 صدییں ختم نہ ہو اور میں جتنا خرچ کروں بڑھتا جائے. قاضی صاحب مجھے بتایا نا, سوائے کرپشن کے, کمیشن کے, کون سی انڈسٹری چل رہی ہے؟ 70% زراعت ہے, آپ سبزیاں باہر سے منگا رہے ہیں. میڈیسن منگانے کے لیے ایل سی نہیں ہے, پیٹرول آپ کے پاس ہے نہیں, گیس آپ کے پاس ہے نہیں, روزگار آپ کے پاس ہے نہیں, ہسپتالوں کے پاس فنڈ نہیں ہے, سکول کے پاس فنڈ نہیں ہے. اچھا میرے 2 چیزیں سنوانی ہے بھٹی صاحب, ایک ساتھ رفیق صاحب کا ساٹ ہے, ایک اسحاق ڈار صاحب کا, اکٹھے ہی چلا دیں اگر ہے تو. کیا اپنے قابل لوگوں کا ذکر بڑا سنیں. جو میرے ذمہ داروں کی جو حالت ہے وہ آپ مجھ سے پوچھیں یا مزدوروں سے پوچھیں. پینشن کے پیسے نہیں, تنخواہ کے پیسے نہیں. کیا وجہ؟ یہ کوئی 2-3 دفعہ تو وزیر رہ چکے ہیں اور وہ ریلوے کی رہے ہیں. انہوں نے کہا مزدوروں سے پوچھے پینشن کے پیسے نہیں. کیا ان کی اپنی مالی حالت دیکھیں, آج سے 30 سال پہلے اگر انہوں نے ترقی کی ہے, اچھے طریقے سے کی ہے تو شکر الحمدللہ. مزدور ہو, کم آمدن والا ہو, وہ کسی بھی شعبے سے, وہ ہر دور میں پسا ہے. وہ تو گنے کی مشین میں رو نہیں نکالتے, آپ ہر انسان کو بار بار اس میں ڈالتے ہیں. ایک بندہ جس کی 30,000 ہے, اس نے ایک فون موبائل کارڈ لینا ہے, اس پہ بھی 35 روپے کٹ رہے ہیں, اور جو ارب پتی ہے اس پہ بھی کٹ رہے ہیں. اس کو بھی بجلی کا یونٹ 40 روپے پڑ رہا ہے, اور جو کھرب پتی آدمی ہے اس کو بھی پڑ رہا ہے.
ہاں آپ نے واقعی اچھا بٹ مزدوروں صاحب کو ایک اور تباہ بھی کر خبر آئی دیا۔ ہے نہیں، یہ ان کی حالت بتائیں نا، کیا ان کی اکانومی کم ہوئی؟ وہ ہو چھوڑیں، یہ رشتہ معکوس ہوتا ہے جب عوام اور ملک جو ہے وہ اڑ کے بیڑے غرق ہوتے ہیں تو اشرافیہ پھلتی پھولتی ہے۔ یہ میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا۔ ہاں اب یہ ہے کہ اب ہمارے پاس کچھ قیمتی چیزیں، ایک سنا ہے واشنگٹن ڈی سی میں بھی ہمارے پاس سفارت خانہ ہے، اس کا مجھے نہیں پتا کہ 30 نومبر کو کہہ رہے ہیں کہ کابینہ میں ہوا تھا۔ اب ایک خبر ہے، ہمیں حکومت چاہے تو اس کو ہمیں اس پہ گائیڈ بھی کر سکتی ہے، اس کو قاضی بیچنے کی۔ صاحب سفارت خانوں کو سیلری دینے کے پیسے نہیں ہیں، سیلری۔ میں صرف ایک گزارش کرتا ہوں، جب میں اس پھر بھی آپ پروفیشن کہتے ہیں میں ریاست آیا نہیں بچی۔ تھا، میرے کتنے اثاثے تھے وہ چیک کریں، آج کتنے ہیں۔ اور جتنے پولیٹیشین یا بیوروکریٹ کوئی بھی ہے، جب یہ اس پروفیشن میں آئے تھے کتنی انکم اثاثے تھے، آج کتنی؟ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ بے نامی اکاؤنٹ بھی شامل کریں جو باہر بھی لے کے گئے۔ اگر ملک بچانا ہے، اگر سیاست بچانی ہے اور کیس بچانے ہیں، تو پھر غریب آدمی گنے کی رو میں روز ڈالتے ویلٹ بھی جائے۔ جو ہے ایک بڑا 800-900 ملین ڈالر کا، اس سے زیادہ ہی ہوگا، وہ ہمارا ایک 800-900 بلین کے قریب ہے، وہ بھی سنا ہے کوئی عرب کمپنی خریدے گی۔ عربوں کے ہمارے پر بڑے آسان ہے، پہلے ہی ہم پی ٹی سی ان کو دے چکے ہیں، اور باقی بھی کچھ خدمت ہو تو ہم اس کے لیے بھی حاضر ہیں۔ لیکن بڈی صاحب بات یہ ہے کہ یہ کیا ہم تو بھائی صاحب یہ جو اعداد و شمار دے رہے ہیں پاکستان ادویات کے لیے 95% خام مال چین اور بھارت سے امپورٹ کرتا ہے، بینکوں نے ایل سی کھولنے کی وجہ سے ادویات کا بحران دستک اب میں آپ کو اندر کی خبر بتاؤں، کیا ہوگا اندر کی خبر بتاؤں، میں نے انڈسٹری کے ایک بہت بڑے اہم آدمی سے یہ پوچھا ہے۔ امیر لوگ باہر علاج کرانے چلے جائیں گے، میں 99% پاکستانی کو کہہ رہا ہوں جنہوں نے جینا مرنا یہاں ہے۔ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ انہوں نے یہاں پر انڈسٹری کیوں نہیں لگائی فارماسیوٹیکل کی۔ یہ باہر سے را میٹیریل منگواتے تھے اور اوور انوائسنگ کرتے تھے، یہاں پہ اس لیے انویسٹمنٹ نہیں کیا اور اس کی اجازت دے رکھی تھی ہماری سکسیسو گورنمنٹس نے۔ میں نے بہت اندر کے آدمی کا، میں ان کی اجازت کے بغیر نام نہیں لے سکتا، جو فارماسیوٹیکل کا بہت بڑا عالمی طور پر نام، اندر کے بعد باہر کے بندوں کی بات کر لیتا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ اوور انوائسنگ کرتے تھے را میٹیریل میں، قاضی صاحب اور آج ہم ایک ایسپرو نہیں بنا سکتے۔ اندر کے آدمی کو اندر ہی ہو جانا چاہیے آپ کے۔ اچھا لیکن بات سنیں نا، اس کے لیے ادارے بنے ہوئے ہیں نا، ڈرگ ریگولیٹری اور بنے ہوئے ہیں، ادارے ملے تھے تو وہ انڈر انوائس کرتے تھے نا، پکڑے ان کو۔ اچھا یار، وہ ہر ادارہ آپ کے دوست نے خبر دی ہے کہ 70 ملین ڈالر ہم نے جس کے لیے قرضہ لیا تھا اس کی آرائش کے لیے، وہ 68 ملین ڈالر میں ہم بیچ رہے ہیں واشنگٹن میں، ہماری کو مجھے نہیں پتا یہ، کیونکہ سوشل میڈیا کے میں اس کو ڈسکس ہی نہیں کرتا۔ میری ایک گزارش ہے قاضی صاحب، اگر یہ اوور انوائس کر رہے تھے، جو ادارے تھے وہ سو رہے تھے، وہ اپنا حصہ لے رہے تھے، پھر عوام کا نقصان ہوتا نا۔ میں نے یہی کہا، کرپشن یاد رکھ لیں اس وقت تک نہیں ہو سکتی جب تک عوام کے بنیادی حقوق پر آپ ڈاکے نہ ماریں۔ ڈاکے، چوری نہیں، میں لفظ ڈاکے کا کہہ رہا ہوں۔ لیکن بچے صاحب اللہ کا شکر کرے گا ریاست بچ گئی ہے۔ اور ریاست کتوں بچ گئی ہے؟ چلو آؤ باہر چلیے۔ آج دیکھیں لاہور کا آپ کو یاد ہے جس دن ایک دم سے آپ کو میں 8 کنال کا 4 کنال کا گھر بھی دکھاؤں گا اور ایک کمرے میں 8 لوگ سوتے ہوئے بھی دکھاؤں گا۔ یہ جو کہتے ہیں نا میں لاہور کو بڑا جانتا ہوں، انہوں نے لاہور میں غربت دیکھی نہیں۔ مفتاح اسماعیل صاحب نے جب ایک دم سے پیٹرول کی قیمت اور بجلی کی بڑھائی تھی تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ عوام کے ساتھ جو ہوا میں اس کی بات نہیں کرتا، جو ان کا تصور پاکستان ہے وہ پاکستان بچ گیا ہے، اور جب تک یہ پاکستان نیچے تک نہیں آتا، عام آدمی تک نہیں آتا، یہ بحران ختم نہیں ہوں گے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ بہتر کرے، کل پھر حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔